وعلی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شروع ہو چکا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ اپنے اختتام تک پہنچا ہے، اور آج بھی الحمدللہ حسب معمول مدنی چینل پر براہ راست سوالات کا سلسلہ ہوا۔ آپ کے فیس بک پر جو سوالات بھیجے گئے وہ سوالات بھی آپ نے نوٹ کیے، مزید چیٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو بھی شامل سلسلہ کیا گیا، اور مختلف موضوعات پر اگرچہ یہ مختلف رنگ برنگے مدنی پھول ہم نے چننے کی سعادت حاصل کی۔ نگران شورا بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ آغاز اسی سے کروں گا جو پہلا سوال تھا کہ بچے بیمار بہت ہوتے ہیں، اور اس پر امیر اہل سنت کی احتیاطیں بھی بیان ہوئیں، اور ایک ایسا ٹاپک تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ اس میں کافی زبردست رہنمائیاں تھیں۔ بچے کہتے ہیں ہمارے بچے کھاتے نہیں ہیں، امیر اہل سنت بہت کھاتے ہیں، تو وہ ایک اچھا ایک مدنی گلدستہ ہوا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حاجی امین، مسئلہ بچوں کی بیماری کا ہو یا ان کی دیگر حوالے سے تربیت اور نشو و نما کا ہو، ماں باپ کو اس میں محتاط ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جب ایک کیس ہمارے معاشرے میں آیا زینب بی بی والا، ننھی سی، تو والدین بڑے محتاط ہوئے اور اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا سکھانا شروع کیا، کیونکہ وہاں پر جان اور عزت و آبرو سب داؤ پہ لگتی ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی نفسیاتی طور پر ایک پریشر تھا اور وہ ختم ہونی شروع ہو گئی۔ ہم نفسیاتی طور پر تھوڑا سا احتیاطوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امیر سنت نے جو آج مدنی پھول عطا فرمائے، یہ مدنی پھول اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کیے ہیں، اور جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا، یعنی یوں سمجھے کہ ایک سوال ایک ایسے گھر سے آیا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی بچہ بیمار ہو، اور اس نے یہ سن لیا ہوگا اور اب یہ احتیاطیں شروع کر دیں گے کہ نہیں یہ چپس بھی نہیں آئیں گے، یہ چاکلیٹ بھی نہیں آئیں گے، یہ بھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلنا شروع ہو جائے گی تو پھر اسے یہ سارا سلسلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، جب ہمیں مطلب کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہوتا ہے، مرض لگتا ہے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات آپ مستقل اب آپ کو پرہیز کرنی پڑے گی۔ جیسے یورک ایسڈ کسی کو ہو جائے تو اس کو بڑے کا گوشت منع کیا جاتا ہے، لیکن اب تھوڑا رپورٹ میں یورک ایسڈ نارمل آ جائے گا تو بڑے کا گوشت بھی شروع ہو جائے گا۔ شوگر والے کے لیے بات شوگر ہائی ہو گئی، اب وہ ہم نہیں کرتا، لیکن جب رپورٹ کرا دے گا شوگر تھوڑی نیچے آ گئی ہے، آج کل تو اپنا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، بلکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کے سامنے میٹھا ہوتا ہے نا تو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، بولا یار ابھی تھوڑا نارمل ہے، پھر میٹھا کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی وٹنس ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنا مطلب سے خوش طبع کرتے ہیں کہ جب اس کو مٹھائی آتی ہے میں کہتا ہوں پہلے ٹیسٹ تو کر لو، کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے۔ تو یہ سارا ہے، ہم ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، امیر سنت بھی ہم کو نفسیاتی طور پر یہ کہتے ہیں۔ تو چاہے عزت و جان و مال کی حفاظت کا میٹر ہو یا ان کی صحت و تندرستی کا میٹر ہو، والدین کو اپنے بچوں کے لیے نفسیاتی فرد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک وقتی طور پر جیسے کہ ایک جوش آتا ہے، یہ روک لو یہ روک لو، پھر بعد میں سب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ احتیاط پر ہے، چاہے ان کی جان کی تحفظ ہے، ان کی عزتوں کا تحفظ ہے یا ان کی صحت کا تحفظ ہے، تو آپ اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں، ایک ایس او پی بنا لیں، آپ خود اپنی جاب ڈسکرپشن بنا لیں کہ میری ذمہ داری یہ ہے، اور اس ذمہ داری پر پھر آپ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، بچہ تو ہاتھ مارے گا ہی مارے گا، اس کے تو شعور کے ساتھ ہی اس نے سمجھ حاصل کرنی ہے۔ جب وہ اس سے چھوٹا تھا تو گرم پتیلے پر بھی ہاتھ مارتا ہی تھا، اس کو تھوڑی پتا تھا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ تو ہم جب اس طرح بے احتیاط، جب ایک کا دفعہ ہاتھ جل جاتا تھا تو پھر ہم نے تھوڑا برتن اوپر رکھنا شروع کر دیا، پھر تھوڑے دنوں کا پھر برتن نیچے رکھنا شروع کر دیا۔ بچوں کے حوالے سے تو میں دیکھو آپ نے سوال تھا بیماری کا، میں چلا ننھی زینب سے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ ننھی زینب کے کیس کو لوگ آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں، مگر میرا اپنا میں نے اس وقت بھی ذہن بنایا تھا کہ اس بچی کو ایک سامنے رکھ کر
والدین کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت اور اس معاشرے کو بے حیائی اور بے شرمی سے بچانے کا جو اس وقت عزم تھا ہمارا، وہ عزم ہمارا باقی رہنا چاہیے، تاکہ ایک اور کیس ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد بھی کیسز آئے اور آ ہی رہے پہ در پہ کیسز، لیکن وہ ایک اس کو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور یہ سارا چل رہا تھا۔ بچوں کے حوالے سے یہ بھی، اور جو امیل سنت نے جو چاکلیٹ چپس اور یہ الٹی سیدھی غذائیں کھلانے پلانے کے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، جی ان ساتھ ساتھ حاجی امین ان کو اور بھی چیزوں سے بچانا ہے۔ یعنی بچہ محتاج ہو جاتا ہے، بچہ معذور ہو جاتا ہے۔ اتنی بے احتیاطیاں گھر میں بعض اوقات، آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ ماں کپڑے استری کر رہی ہے، استری کرتے کرتے کسی کا فون آ گیا، ماں چلی گئی، گرم استری وہیں چھوڑ دی، بچے نے آ کے استری کو ہاتھ لگا دیا، گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیا، گرم پتیلے میں ہاتھ ڈال دیا، گرم سالن میں ہاتھ ڈال دیا۔ اچھا وہ پلک ساکٹ کھلا ہوا ہے اور تال اٹا کرا، اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو کبھی کرنٹ لگنے کے واقعات، کبھی آگ سے چنگاری سے جل جانے کے واقعات، کئی طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کو اپنی اولاد کے معاملے میں، یہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو ہر طرح سے اس کی جان مال، اس کے دین و ایمان، ہر حوالے سے والدین کی تربیت ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر ضرور یہ عرض کروں گا جی امین، ہمارے یہاں تربیت کی اتنی کمی ہے۔ یعنی ایک شخص شادی کرنے جا رہا ہے اور ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ہم اس پہ سائڈ فرینڈ بناتے ہیں۔ اب مجھے تو سائڈ فرینڈ کا کوئی پراپر رول آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی سائڈ فرینڈ تو مطلب کہ ایک تجربے کار، منجا ہوا اور کامیاب، جس کی ایک بظاہر جس کی شادی کے بعد اس کی کامیابی کی آپ کو صورتیں نظر آتی ہیں، اور ایک میچورڈ قسم کا ایک فرد ہو جو مطلب اس کو بتائے کہ عورت کے معاملات کیا ہوتے ہیں، تو اس کو بتائے کہ شوہر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ایک الگ الگ، پھر گھر گھرستی کے معاملات کیا ہوتے ہیں، نبھانے کے معاملات کیا ہوتے ہیں، صبر کے معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیز کی تربیت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ پھر بچے اگر پیدا ہوں تو اب جب اگر بچوں کی خوشخبری ہے، امید ہے، تو پھر عورت کی احتیاطیں کیا ہوتی ہیں۔ میڈیکلی احتیاطیں اپنی جگہ پر، ہمیں تو میڈیکلی بھی احتیاط نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بچے بیچارے معذور پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی احتیاطیں، پھر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی احتیاطیں، اس کے بعد پھر اس کی تربیت کے حوالے سے دینی جو احکام ہے وہ، تو بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تربیت کا سلسلہ ہمارے نوجوانوں میں، خواہ اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مردوں، عورتوں، ایسا کوئی تربیتی سلسلہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم نے سوچا، آپ کو یاد ہوگا، اسلامی بہنوں کے عالمی مجلس سے مشاورت ہوئی تھی ہماری کہ ہم ایسا کوئی سلسلہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ہی نیت کی تھی کہ مطلب یہ اس طرح کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جمع ہوا کریں گی مختلف اوقات میں، اور ہم انہیں بتائیں گے کہ اسلام، دین، قرآن، شریعت، سنت اور بزرگان دین کے اقوال، اور اس میں جو ایک سائنٹیفک طور پر، میڈیکلی طور پر، اور اس طرح کے ہر دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے بتایا جائے، معاشرتی طور پر بتایا جائے، گھر بار کے حوالے سے بتایا جائے، تاکہ مطلب کہ یہ اپنی شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اولاد کے حوالے سے، گھر بار کے حوالے سے ایک اچھا یہ ایک ماڈل بن کر یہ اور ایک کریں کہ تاکہ ان کا نہ گھر ٹوٹے نہ ان کے بچوں کا نقصان ہو۔ تو یہ ہے سارا تربیت کا مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیں گے تو اچھا، یہ جو میں نے جتنی باتیں عرض کی نا، یہ سب یوں سمجھے کہ کئی الگ الگ سوالات امیل سنت کے الگ الگ جوابات کا ایک نچوڑ میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا ہے۔ جو مدنی مذاکرہ مسلسل دیکھنے والوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے مدنی پل چننے کو دیکھنے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ کالیں آئیں گی تو یہ خود بھی اظہار کریں گے، ہمارے سلسلے میں ہم لائیو کال لیتے بھی ہیں، اسلام پہ فون کرتے بھی ہیں۔ لینی ہے؟ چلائیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے۔ میں محمد مزمل اتاری جامعۃ المدینہ سماسٹا سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں رکعت کا ذکر ہوا تو رکعت کیسے حاصل ہو، مدنی پھول عطا فرمائیں۔ ہاں، رکعت کیسے حاصل ہو؟ مفتی صاحب، رکعت نرمی، دل کی نرمی اس میں بڑی میٹر کرتی ہے نا، کہ دل کا نرم ہونا، اور دل کے نرم ہونے کا ایک مجھے حدیث پاک میں جو مدنی پھول جو یاد آ رہا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے نا۔
قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی دل نرم ہوگا مفتی صاحب؟ اس میں رقت کا معنی ہی نرمی ہے، نرمی دل، رقیق القلب. جی جی، کتاب الرقاق یہ پوری کتاب ہوتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. تو یہاں جو غالباً مراد یہ رقت، چونکہ وہ حج و عمرے کے حوالے سے امیر علیہ رونا، السلام نے بیان فرمایا تھا، رونے والی جی. کیفیت. تو یہ عمومی طور پہ اس طرح کے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، پھر دوسرا یہ کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو، باتیں، نعتیں سننا، ان چیزوں کے ذریعے یہ رقت پیدا ہوتی ہے. اور یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی یہ بھی معاون ہے کہ ظاہر ہے دل کہ کا جب نرم ہونا ہوگا تو ہی یہ چیزیں قبول دل کرے گا. دعوت دے دیتا ہوں، ایک مدنی مشورہ بھی ہے، دعوت بھی ہے. کل کے اجتماع ذکرات میں شرکت کیجیے گا، جن سے ہو سکے فیضان مدینہ آ جائیں. عشاء 8:15 بجے ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جہاں اجتماع ذکرات ہوگا وہاں پر آپ پہنچیں، اور انشاءاللہ پھر شروع ہو جائے گا نعت خوانی وغیرہ، اور نیکی کی دعوت ہوگی. کل انشاءاللہ مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے کی یادیں ہوں گی، حج کے تذکرے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کل کا اجتماع ذکرات بڑا رقت بھرا بھی ہو، تو بس اللہ مدینے کی یاد میں رونا نصیب فرمائے. یاد حج کی بھی کیا بات ہے، یہ ایک بس نصیب والوں کو اس کے حصے میں آتی ہیں ساری چیزیں. تو کل مدنی چینل پر بھی دیکھیے، اور جن کو اللہ توفیق دے وہ فیضان مدینہ آ جائے. انشاءاللہ اس کے بہت فائدے آپ خود محسوس کریں گے. میرے لیے سنت نے دعوت دی نا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں آگے لگا ہوا. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جو ابھی بغداد شریف کا جو تذکرہ ہوا تھا کہ اسلام بہنیں جو ہے وہ سفر نہ کریں اور دیگر، تو ایک اسلام بھائی یعنی اس قدر اس کا وہ لیا جاتا ہے کہ اسلام بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاتی ہوں، پاپا نے منع کیا ہے. تو یوں ماشاءاللہ یہ کہ اس طرح کا جو اجتماعات وغیرہ میں ذوق شوق بہت بڑھتا ہے، اور امیر اہل سنت نے بھی ماشاءاللہ براہ راست دعوت پیش کی ہے. تو عاشقان رسول ضرور اس کی برکتیں پائیں، اور کل کے اجتماع ذکرات میں ضرور شرکت کریں. دوسرے شہر والے ہیں تو چلیں، اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر اس لائیو سلسلے میں شامل ہونے کی ضرور نیت کریں. کال لے لیں. جی. سما سٹا سے عرض کر رہا ہوں، مدنی مذاکرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا کہ وہ حاجیوں کو تشریف لے جانے کا حکم دیتے، تو کیا مدینے میں زیادہ دیر رہنے یا بار بار آنے سے دل میں عظمت کم ہو جاتی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں اس کو نقل پورا کیا ہے. رسالہ ہے سیقل الرین کے نام سے، السیقل الرین عن مجاورت الحرمین. جی. تو اس میں یہی ہے کہ اہل ذوق اور اہل جو ولایت ہوتے ہیں ان کے معاملات تو الگ ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مستقل اگر رہے گا تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کئیوں کے بارے میں کہ حرمین کے اندر جو رہتے ہیں مکہ مدینے کے اندر، تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذوق پہلے والا سلامت نہیں رہتا. بعضوں کا ہوتا ہے لیکن اکثر کا یہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی کئیوں کے بارے میں یہ تک یعنی مشاہدے کی بات بتانے والے ایک ہی واسطے سے بات بتائے کہ سال ہو جاتے ہیں مسجد حرام نہیں جاتے ہیں، یعنی بالکل قریب رہنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے علماء نے حضرت امام علیہ سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مکہ مدینے میں مجاورت نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ سکونت نہیں اختیار کرنی چاہیے. آتے جاتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ بار بار آنے کی وجہ سے کوئی ذوق کم ہوتا ہے، آتے جاتے رہیں گے تو یعنی جیسا امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ کبھی جائیں گے کبھی کبھی جاتے رہیں گے تو اس سے ذوق برقرار رہے گا. اور حدیث پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زر غبن تزدد حبن، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ زیارت کرو تو تمہاری محبت بڑھے گی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی وجہ سے بھیجا کرتے تھے، ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اہل یمن اپنے علاقے میں جاؤ، عراق والے اپنے علاقوں میں جاؤ، وہ اسی بنیاد پر تاکہ ان کا ذوق کم نہ ہو جائے، ادب و احترام میں کمی نہ آ جائے. اور یہ خاص لوگوں کی پھر خاص بات ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی مدینہ منورہ میں تھے، آداب کو جانتے ہیں، اور وہ ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور تھی. بڑے وہ تو خاص مطلب نظر ڈالتے تو خاص کر دیتے ہیں. جی کال دیں.
سوال یہ تھا کہ مجھے پوچھنا تھا، کافی جگہوں پہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے علماء سے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھنا چاہیے، تو مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ کتنی تعداد ہونی چاہیے کہ جو ہے درود پاک کثرت میں شمار ہو، کتنی تعداد میں پڑھا جائے تو اسے کثرت میں شمار کیا جائے؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے، اور ایک قول یہ ہے علماء کا کہ اس میں 313 کی تعداد جو ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کثرت کے اندر آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، کال دیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے توسل سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس بات پر طعنے دے کہ وہ اپنے والدین یعنی کہ اس عورت کے ساس سسر کے سامنے زبان کیوں نہیں اٹھاتا، ان سے کیوں یعنی کہ ان کے سامنے کیوں نہیں ہوتا، یا ان کے سامنے جو ہے وہ ان سے یعنی کہ ان کو سناتا کیوں نہیں ہے کسی بات پہ، اور ان کے سامنے یعنی کہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری اور کیوں دکھاتا، یعنی کہ تو اس بات پر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو طعنے دے، طنز کرے اور یوں کہے کسی موقع پر کہ بھئی اس کے سامنے تو بولتے ہو، یا میرے والدین کے سامنے تو آپ کی زبان اٹھتی ہے، اپنے والدین کے سامنے تو آواز نہیں نکلتی ہے، تو اس عورت کی یہ خواہش کہ یہ اپنے والدین کے سامنے بولے، یہ اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سوال میں بیچ میں ایک اور جہت بھی آئی تھی، وہ انشاءاللہ اس پر بھی عرض کرتا ہوں، مگر مجھے آپ کے سوال سے حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت یاد آ گئی کہ ایک شخص نے ان کا نام، کیونکہ یہ تعبیر الرؤیا ان کی ایک مطلب خوابوں کی تعبیر بتانے کے بہت بڑے امام ہیں، اور غالباً تابعی بزرگ تھے، تابعی بزرگ ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم تھے حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کا شہرہ بہت تھا، تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا تو دیکھا تو وہ دور ایک اپنی وہ مطلب یہ بڑی ماں سے محبت کرتے تھے نا، تو بڑے مطلب سمٹے ہوئے اور بڑے مطلب وہ خوف زدہ جیسے ہوتے ہیں نا کیفیت، اس سے اپنے ماں کے قدموں میں تھے، تو کسی نے کہا یہ ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ بولا یہ کیا ان کی کیسی کیفیت ہے؟ کہا یہ اپنی ماں کے آگے اسی طرح بیٹھتے، نہ زبان اٹھتی نہ زبان کھلتی ہے، نہ آنکھ اٹھتی نہ زبان کھلتی ہے۔ تو اس طرح کئی اور بزرگوں کے میں نے واقع، ایک بڑے میں نے محدث سے بڑے نام ذہن سے نکل گیا اور بڑا درس دیتے تھے، تو بڑی وجاہت تھی اور بڑا ان کا حلقہ ہوتا تھا، جن سے حدیث سیکھنے کے لیے اور علم دین سیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو اس میں ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب پڑھا رہے ہوتے نا تو ماں کی آواز آتی اور ماں کہتی اٹھو اور مرغیوں کو دانہ ڈال دو، تو یہ فوراً وہاں سے اٹھتے، حالانکہ وہ املا کرا رہے ہوتے، لکھوا رہے ہوتے اور پڑھا رہے ہوتے، مگر یہ وہاں سے اٹھتے اور ماں کے حکم پر جاتے اور جا کر مرغیوں کو دانہ دیتے، تب تک طلبہ انتظار کرتے، پھر آ کر دوبارہ بیٹھ کر یہ پڑھانا شروع کر دیتے۔ وہ ماں کی آواز کان میں آنی چاہیے۔ یہ نا ہمارے یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، نیک لوگوں کے جو وصف آپ پڑھیں گے نا، تو ان کی سیرت کا اہم ترین پہلو یہ ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی اب نیک لوگ جو نیک ہوں گے ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو نیک ہوں گے اولیاء کرام میں سے جو ہوں گے نا، آپ ان کی سیرتیں پڑھ لیں، جو بڑے بڑے محدثین کرام گزرے ہیں، اور ماشاءاللہ صحابہ کرام کو جس میں واقعات ہی واقع، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی ماں سے محبت کے جو واقعات ہیں، اللہ اللہ۔ تو یہ جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں، ان سب کی ایک خصوصیت یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ اپنے والدین کے آگے بڑے ادب میں، بڑے احترام میں، اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی واقعات ملتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی واقعات ملتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے بڑے مؤدب ہوتے تھے اور ادب کرتے تھے۔ تو یہ تو نیک لوگوں کے وصف ہیں کہ وہ ماں باپ کے آگے نہ ان کی، اگر ایک طرح سے اسے میں ایک کہہ رہا کہ نہ آنکھ اٹھتی ہے نہ زبان کھلتی ہے، اور وہ بڑے سہمے ماں باپ کے آگے رہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، یعنی اتنا ادب کرتے تھے کہ یہ میں ان اسلامی بہنوں کے لیے جواب دے رہا ہوں جن کے بارے میں آپ